بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف دوسروں سے نصیحت افروز باتیں سنتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی انبیاء اکرام صلح اعظام کی اچھی باتیں بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کافی لوگ بیٹھے تھے اور سبھی ذکر و فکر میں مصروف تھے۔ اتنے میں کھانے کا وقفہ ہوا، سب نے مل کر کھانا کھایا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ جس نے انہیں حلال رزق سے نوازا۔ کھانے کے بعد کچھ افراد نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے تقاضا کیا کہ وہ نصیحت کی چند باتیں ان کے گوشے گزار کریں۔ آپ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، ایک مرتبہ رب رحمان و رحیم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، اس پرندہ کی طرح زندگی بسر کرو جو تنہا رہتا ہے، اپنی روزی درخت سے ہی تلاش کرتا ہے، خالص اور شفاف پانی نہر کا پیتا ہے، اور جب شام ڈلنے کے بعد رات ہو جاتی ہے تو کسی غار میں اپنا قیام کر لیتا ہے، اس لیے کہ اسے مجھ سے محبت اور میرے نافرمانوں سے نفرت ہے۔ اے موسیٰ، میں نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ جو شخص غیر اللہ سے امید وابستہ کرتا ہے، اس کی امید ختم کر دوں گا۔ جو میرے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرے گا اس کی پیٹھ توڑ دوں گا۔ جو غیر اللہ سے محبت کرتا ہے اسے وحشت میں ڈالوں گا۔ اے موسیٰ، میرے بعد بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے سرگوشی کرتے ہیں تو میں کان لگا کر سنتا ہوں، اگر مجھے پکارتے ہیں تو ان کی جانب توجہ کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف آتے ہیں تو میں ان کو اپنے نزدیک کرتا ہوں، اگر وہ میرا قرب تلاش کرتے ہیں تو انہیں قربت عطا کرتا ہوں اور ان کی مدد و اعانت کرتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنا سرپرست بناتے ہیں تو ان کی سرپرستی قبول کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے خالص اور بے لوث محبت کرتے ہیں تو میں بھی ویسی ہی محبت کرتا ہوں، اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں ان کا کئی گنا زائد بدلہ دیتا ہوں۔ میں ہی ان کے کاموں کا نگران ہوں اور ان کے دلوں کا نگہبان ہوں اور ان کے احوال کا رکھوالا ہوں۔ میں نے ان کے دلوں کی تسکین صرف اپنے ذکر سے ہی کی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی سے ان کے امراض کی شفا ہے اور ان کے قلوب میں روشنی ہے، کیونکہ یہ لوگ میرے علاوہ کسی سے محبت نہیں رکھتے اور اپنے دل کی منزل میرے ہی پاس بناتے ہیں، اور میرے علاوہ ان کو چین بھی کہیں نہیں آتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنانے کے لیے کوئی تمہیدی کلمات نہیں کہے تھے، تاہم جب آپ واقعہ سنا چکے تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اسی پر تمام حاضرین نے بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، تو ہمیں بھی ان لوگوں جیسا بنا دے تو جو تجھ سے ہی محبت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شمار کر اور ہمیں نیک اعمال و افعال کی وافر توفیق عنایت فرما۔